السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ العصر کے متعلق ہے، اور سورہ عصر جو ہے وہ سورہ عصر کے متعلق اگر ہم پڑھیں تو سورہ عصر جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اور سورہ عصر جو ہے اس کا اگر ہم العصر کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہے زمانہ، جمع اس کی آثار آتی ہے۔ اور ہم اس کے متعلق اگر پڑھیں کہ یہاں پر عصر سے کیا مراد ہے، تو اس کے متعلق متعدد اقوال آتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ دن رات مراد ہے، دوسرا قول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زوال سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، تیسرا قول کہا جاتا ہے کہ وقت عصر مراد ہے، چوتھا قول ہے نماز عصر مراد ہے، پانچواں قول ہے کہ زمانہ مراد ہے۔ اس طرح کے بہت سے متعدد اقوال آتے ہیں عصر کے بارے میں، اور اس سورہ میں مومنین کا ذکر ہے کہ جو غفلت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر ہم اس سورہ کا فائدہ دیکھیں کہ اس سورہ میں کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سورہ میں انسان کو ایک بڑی ہدایت دی گئی ہے۔ اب کیا ہدایت ہے کہ انسان کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، یعنی وہ اپنے اعمال کی فکر کرے کہ اس نے نیک اعمال کرنے ہیں اور گناہوں سے اس نے محفوظ رہنا ہے، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل کی دعوت دے، اور جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے وہ ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے، ورنہ اگر وہ صرف اپنا عمل ٹھیک کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ میرا عمل جو ہے وہ میری نجات کے لیے کافی ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو اپنے اہل و عیال کے، اپنے دوست احباب کی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، اس کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس کو معلوم ہو، تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو بھی نیک عمل کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کسی بھی نیکی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو جو ہے آگے پہنچانا چاہیے، ہمیں تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مومنین بھائیوں کی بھی اصلاح کریں اور جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی اصلاح کریں۔ اب آتا ہے کہ ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، ہم تبلیغ کیسے کریں، وہ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں تو ہم کیسے جائیں؟ تو ہمارے پاس جو ہے بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعا ایک بہترین ہتھیار ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں، بلکہ تقریباً بہت سے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، وہ ہدایت کی توفیق پائیں کہ وہ سیدھے راستے پر چل سکیں، ان لوگوں کے راستے پر چل سکیں جو کہ نیک ہیں۔ ہم یہ ان کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور تبلیغ کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ تبلیغ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح ہم گیند جو ہے اس کو دیوار پر مارتے ہیں تو وہ گیند جو ہے ہمارے پاس پلٹ کر واپس آتی ہے، تو تبلیغ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم آج کسی کو کوئی عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، کوئی ہم اس کو نیک کام بتا رہے ہیں، تو وہ یقیناً اس کے متعلق اگر ہمارے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہیں یا ہم اس عمل کو کرتے تو نہیں لیکن ہم اس کو دوسروں کو کہہ رہے ہیں، تو وہ عمل ہمارے اندر بھی آئے گا۔ تو ہمیں تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پہلے حمزہ اور نون پر ہم گننا کریں گے، پھر اگلے حمزہ اور نون پر ہم اخفا کریں گے، اخفا یعنی چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن ہے۔ ان الانسان لفی خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر اگر ہمارا بالحقی پہ ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب یہاں پر میرا جو ہے وہ سانس ٹوٹ گیا ہے، تو میں یہاں سے وَتَوَاصَوْا سے پھر پڑھوں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آیت مبارکہ کے بیچ میں لام الف لا آ جاتا ہے، اور اول تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمارا یہاں پر سانس نہ ٹوٹے، ہم اس آیت کو بنا سانس توڑے اس آیت مبارکہ کو ہم مکمل کریں. لیکن اگر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ الفاظ کو ملانا ہے اور اس آیت کو مکمل کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے، یہاں سے ہم پڑھیں گے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے سورۃ العصر کے بارے میں. امید ہے کہ آپ کو عصر کے متعلق جو ہے سورہ عصر کے متعلق سمجھ آئی ہوگی، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو میں بھی کوشش کروں گی اور آپ بھی کوشش کریں اس چیز کی کہ ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں. انشاءاللہ پھر ایک نئی سورت کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب کو السلام علیکم.